اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کامل وظائف چینل میں خوش آمدید۔ آج میں ایک پاورفل وظیفہ اور پاورفل عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ دشمن کے حوالے سے ہے۔ آپ جس دن یہ وظیفہ شروع کریں تو اللہ کے حکم سے ایک دن کے اندر اندر آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ اگر دشمن شدید تر ہے جس سے آپ کا چھٹکارا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو کہ سچا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے گا، اس سے ضرور سبق حاصل ہوگا۔ اس عمل میں کرنا کیا ہے؟ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا میری ویڈیو کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے یا ہماری ویڈیو کے متعلق کوئی سوال جواب ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ تو چلیے آئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جب بھی کسی دشمن سے آمنا سامنا ہو تو 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے دشمن کے آمنے سامنے یا پھر اس کو تصور میں لا کر اس پر پھونک دیں، اور پھر کمال دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے آپ کے دشمن کو مغلوب کریں گے۔ اگر بسم اللہ 50 مرتبہ پڑھ کر اس پر پھونک دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر دیں گے اور آپ کو اللہ پاک غالب کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ آپ کا دشمن ہو یا واقعتاً آپ مظلوم ہو، تب بھی یہ وظیفہ کارآمد ثابت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ناجائز حق کریں اور آپ کہیں کہ وظائف کام نہیں کرتے۔ آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دشمن پر سامنے سے پھونک دیں۔ اگر دشمن سامنے نہیں ہے تو اس دشمن کو خیال میں تصور کر کے اس پر پھونک دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دشمن کو مغلوب کر دیں گے اور پڑھنے والے کو اللہ پاک غالب کر دیں گے اور دشمن سے نجات کا باعث بنے گا۔ کوئی جتنا بڑا دشمن ہو، جتنا مرضی آپ کا برا چاہنے والا ہو، لیکن اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کے دل میں یقین قائم ہو جائے گا کہ جو انسان جیسا کرتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو اس وظیفے کا یقین ہو جائے گا۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور ہر روز اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہی الفاظ دہراتا تھا: جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور بدکاروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی بدکاری ان کے لیے خود کافی ہے۔ اس کی اسی بات نے اس کو بادشاہ کا منظور نظر کر دیا۔ ایک حاسد نے اس کے کان میں پھونک دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کا منظور نظر کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو اپنے قریب بٹھا کر دیکھنا کہ وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھے گا۔ بادشاہ کے کان بھرنے کے بعد وہ اس نیک آدمی کے پاس گیا اور کھانا کھلایا جس میں لہسن کی بدبو خاصی تیز تھی، اور بادشاہ اس نیک بندے کو بلوایا اور نیک بندے نے بدبو کی وجہ سے ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو یقین ہونے کے بعد یہ عادت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے خلعت اور انعام کا فرمان تحریر کرنے کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہ لکھتا تھا۔ اس روز غصے سے اپنے عامل کو لکھا کہ اس نیک بندے کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ حاسد نے اس سے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خلعت۔ حاسد نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ حاسد نے یہ فرمان لے کر اس عامل کے پاس پہنچا۔ اس عامل نے پڑھنے کے بعد کہا اس میں سر قلم کرنے کا لکھا ہے۔ حاسد نے کہا یہ کسی اور کے لیے ہے اور بادشاہ سے دوبارہ معلوم کروا لو۔ اس نے کہا کہ شاہی فرمان کی تصدیق نہیں کیا کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے حاسد کا سر قلم کر دیا۔ اگلے دن اس نیک بندے نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر وہی الفاظ دہرائے اور صحیح سلامت دیکھ کر تعجب ہوا اور پوچھا کہ وہ خط کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ فلاں شخص نے لے لیا تھا۔ یہ تو اس شخص نے کہا تھا کہ تم میرے خلاف یوں کرتے ہو۔ وہ بولا میں نے کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں بولے۔ اس حاسد نے لہسن کی چیز کھلائی جس سے بدبو آ رہی تھی اور ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے اس کے الفاظ دہرائے اور کہا میں نے دیکھ لیا کہ واقعی اس بد کردار کی بدی خود ہی اس کے آگے آ گئی۔
اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کو یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب تک ہمارے دل میں یقین نہیں ہوگا، ہمارے لیے وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک پر یقین کر کے، اس وظیفے پر یقین کر کے وہ وظیفہ کریں گے، تب ہی ہمیں اس وظیفے سے برکات ملیں گی۔ اگر ہمارے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے گا کہ اس وظیفے کو کرنے سے پتہ نہیں ہمارا یہ کام مکمل ہوگا یا نہیں، تو کبھی بھی وہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہر وظیفے کو کارآمد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ 5 وقت کی نماز بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جب تک ہم خود کو 5 وقت کا نمازی نہیں بنا لیتے، تب تک ہمارا کوئی بھی وظیفہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ڈھال دو، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک تمہارے ہر کام کو اپنے سپرد کر لے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا کام شروع کیا، تب تمام کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دشمن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق سچ پر تھے تو اللہ پاک نے ان کی مدد کی، اللہ پاک نے ان کی غیب سے مدد کی اور تمام کفار کو نیست و نابود کیا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ پیارے بھائیوں، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اسی وظیفے پر یقین ہونا چاہیے تاکہ اس وظیفے سے ہم فوائد حاصل کر سکیں۔ جب تک ہمیں اس وظیفے پر یقین نہیں ہوگا، تب تک ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہم اس وظیفے پر یقین کر کے وظیفہ کریں گے، تب ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ جب تک ہم اس پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اینڈ میں ایک مرتبہ پھر سے وظیفہ بتا دیتا ہوں، جب بھی کسی دشمن سے آمنا سامنا ہو تو 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے دشمن کے آمنے سامنے یا پھر اس کو تصور میں لا کر اس پر پھونک دیں اور پھر کمال دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے آپ کے دشمن کو مغلوب کریں گے۔ اگر بسم اللہ 50 مرتبہ پڑھ کر اس پر پھونک دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر دیں گے اور آپ کو اللہ پاک غالب کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ آپ کا دشمن ہو یا واقعتاً آپ مظلوم ہوں، تب بھی یہ وظیفہ کارآمد ثابت ہوگا۔ بہت ہی آسان عمل ہے یہ، 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اگر ہمارا دشمن ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس پر پھونک دیں گے۔ اگر وہ ہمارے سامنے نہیں آتا تو ہم دل میں اس کا تصور باندھ کر، دماغ میں اس کا تصور باندھ کر اس کی طرح پھونک دیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے صرف پھونکنا ہے، آگے اللہ پاک نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔